रेड टीवी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट, यही सच है। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ान मोहतरम, मौजूदा हालात आपके सामने हैं और जयपुर से लेकर हरियाणा तक जो तशद्दुद हो रहा है वो आप और हम सभी देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग इस सिलसिले में कोई ऐसा अमल करें जो हमारे लिए नुकसानदेह हो, लेकिन मैं उन तमाम नाजरीन से ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि जो हालात हो रहे हैं उसमें अब हमारे महफ़िज़ीन भी, हमारी हिफाजत करने वाले भी हमारे खैर खा नहीं रहे। आपने देखा है कि ट्रेन में किस अंदाज से एक जालिम, जिसको बीजेपी के और दीगर तंजीमों ने जो आजकल अपने एजेंडे को चलाया है कि नफ़रतें पैदा करना, और ये नफ़रतों की वजह से आज ये हाल हो गया है कि बच्चे बच्चे के दिलों में एक दूसरे से नफ़रत का माहौल पैदा हो गया है। इन हालात में हमारे हमवतन लोगों से हमारे ताल्लुकात को हम बेहतर करें और उनको ये बताए कि हुकूमतें अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और हुकूमतें अपने मामलात को अपनी कुर्सी की हिफाजत के लिए आज जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं। ना उनको आपसे मोहब्बत है ना हमसे मोहब्बत है, बल्कि ये हजरात जो कुर्सियों पर बैठे हैं इनको सिर्फ अपने से मोहब्बत है। ऐसे मौके पे आपको और मुझे चाहिए कि हम वतनों को लेकर और उन लोगों को जो आजकल बहकावे में आ गए हैं उनको ये बताए कि देखो मुल्क हमारा है, हम एक दूसरे के भाई है, हम वतन है, और ऐसे हालात में हमारे को जो हुकूमतें काम कर रही है, ये तो सिर्फ अंग्रेज़ों की पॉलिसी ये लोग अपना रहे हैं, लड़ाओ और हुकूमत करो, और ये भी हुकूमत ये चाहती है कि लड़ाओ और हुकूमत करो। मगर ये बात याद रखना चाहिए आपको और मुझे कि हमारा वतन अजीज़ यही है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा मुल्क है, हम सब मिलकर इसकी हिफाजत करें। आज जो कुछ हालात हो रहे हैं इनके सबसे बड़े जिम्मेदार वो कुर्सियों पर बैठे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करके मुसलमानों से हिंदुओं को और गैर मुस्लिमों से मुसलमानों को नफरत पैदा करने की साजिशें कर रही है। हरियाणा का हाल देखिए कि एक इमाम साहब को मस्जिद में घुसकर नायब इमाम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो बेचारा नौजवान बेचारा आज दुनिया में नहीं रहा। अल्लाह उसको उसकी शहादत को कबूल फरमाए, अल्लाह उसको जन्नत के आला दर्जात अता फरमाए। और इसी तरीके से हमारे सैफुल्लाह भी और खदीर भी और ये दीगर जो भी लोग थे जो ट्रेन में मारे गए हैं उनको भी अल्लाह मग़फ़िरत का मामला फरमाए। ये सब शहीद है, अल्लाह इनको यकीनन इसका बदल ज़रूर अता फरमाएगा। और याद रखिए जब जब हमारे मुल्क को, हमारे शहर को, हमारे वतन को ऐसी नज़रें पड़ेगी जो यानी तक़सीम करने की पॉलिसी चलेंगे तो ये हर एक के लिए नुकसानदेह है। मैं इस मौके पर यूसुफ साहब के घर वालों को, खदीर और दीगर जो है उन तमाम के घर वालों को जहां मैं पुरसा देता हूं और उनके साथ मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए। वही वो इंस्पेक्टर को भी जो बेचारा ये अमल करने से वो पुलिस वाले को रोक रहा था,
اس عمل کو روکنے کی وجہ سے اس کو بھی گولی کھانا پڑا۔ یہ بھی عجیب حال ہو گیا ہے کہ ماتحتین بھی اب بڑوں کی نہیں سن رہے ہیں۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ آج میں یہ بتاؤں گا ہمارے بھائیوں کو، خصوصاً نوجوانوں کو، اب آپ کا نیند سے بیدار ہونا ضروری ہے، اور یہ کوشش کرنا ہے آپ کو کہ اب آپ اللہ کے احکامات پہ چلیں۔ آج تک آپ نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری، اب آپ کو یہ چاہیے کہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے آپ کو فتح و نصرت اسی وقت عطا ملے گی جب آپ اللہ کے احکامات پہ چلیں گے، رسول کے احکامات پہ چلیں گے۔ اس معاملے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اب یہ راتوں کو جاگنا، موبائلوں پہ تبصرے کرنا، کسی کی عزتوں سے کھیلنا، کسی کے اوپر ریمارک کرنا، یہ سب چھوڑیے۔ اب اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی زندگی میں آپ کیا تبدیلی لا رہے ہیں؟ آج آپ کے گھروں کا کیا حال ہے؟ آج ہماری شریعت خطرے میں ہے، آج مسلمان خطرے میں ہیں، تو کیا ہمارا فریضہ نہیں بنتا کہ ہم اس وقت اٹھ جائیں نیند سے؟ کیا ہمارا فریضہ نہیں بنتا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کریں؟ افسوس ہوتا ہے کہ آج بھی ہمارا نوجوان راتوں میں بیٹھتا ہے اور دن میں سوتا ہے۔ اب جاگنے کے دن آ گئے ہیں، اب سونے کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ کو پکارو، مسجدوں کو آباد کرو، اور مسجدوں کے لیے اپنی صفوں کو بڑھاؤ اور اللہ کو راضی کرو۔ یہ وقت ایسا ہے کہ اگر آپ اس وقت بیدار نہیں ہوں گے تو ایسے ظالم حکمراں جو اپنی کرسیوں کے لیے ہم لوگوں کے اندر نا اتفاقیہ پیدا کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہمارے کو نفرتیں پھیلانے میں لگے ہیں، ایسے میں ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو رہیں گے پھر چلے جائیں گے، لیکن یہ حکومتیں ٹکنے والی نہیں ہیں۔ ان کے 5 سال 10 سال پیریڈ ہوں گے، 15 سال پیریڈ ہوں گے، لیکن آپ کو اور مجھے اپنے اس وطن میں رہنا ہے، اور اس وطن عزیز کو ہمارے کو گلدستہ بنا کے رکھنا ہے۔ یہاں ہر طبقہ رہتا ہے، عیسائی حضرات بھی رہتے ہیں، ہمارے سردار جی حضرات بھی رہتے ہیں، اور دیگر ہندوؤں میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کے اندر تقسیم ہے۔ وہ سب مل کر ہم مل کر ایک ہو جائے، اور ہم یہ حکومت کو بتا دے کہ دیکھو ہمارے کو بانٹنا چاہے تو ہم بٹنے والے نہیں ہیں، اور ہم ہمارے وطن کے لیے، ہمارے ملک کے لیے ہم مل جل کر کام کریں گے۔ یاد رکھیے، یہ جو ہمارا نوجوان آج کل جو جوش میں نکل گیا ہے، جتنے نام لو آپ، بجرنگ دل لو یا جتنے بھی نام لو، یہ سب بہکاوے میں ہیں۔ ان کو اپنی نوکریوں میں نوکریاں تو نہیں مل رہے ہیں، ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے۔ اب ان کو مصروف رکھنے کے لیے اور ان کو ذہن بھٹکانے کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ جو شہر یعنی ملک کے حالات خراب ہے۔ میں ایسے وقت میں آپ سے ایک ہی بات کروں گا، اب ہمارے کو اختیار ملنے والا ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو چنیں۔ ایسے لوگوں کو چنیں جو ہمارے لیے بھی، ہمارے ہم وطنوں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے خیر خواہ ہو، اور ہمارے لیے کچھ کرنے والے ہو، ہماری بھلائی کے لیے سوچنے والے ہو۔ میری بات تو لمبی ہوتے جا رہی ہے اور میں لمبی کرنا نہیں چاہتا تھا، بس یہی ہے کہ لوگ مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ مولانا آپ ہمیشہ آگے کیوں بڑھتے ہیں؟ ایسا ہے بھائی، میرے کو ایک شاعر کا شعر یاد آ گیا، اندھے نکالتے ہیں چہرے سے ہمارے نقص، اندھے نکالتے ہیں چہرے کے ہمارے نقص، اور بہروں کو ہے شکایت غلط بولتا ہوں میں یوں بولوں گا غلط بولتے ہیں ہم۔ تو میں آپ سے اتنی ہی گزارش کروں گا، اور ان لوگوں کو، ہماری حکومت کے ذمہ داروں کو یہ بولوں گا کہ اب ہمارے کو سفر کرنے میں بھی 100 بار سوچنا پڑے گا۔ کیوں؟ ہماری پولیس ہماری دشمن بن رہی ہے، اور ہمارا نوجوانوں کا ذہن خراب ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ دعائیں کریں، اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے اپنے رشتوں کو جوڑے، انشاءاللہ سب حالات ہمارے قابو میں آ جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ السلام علیکم۔ منہ چھپا کے ہنسنا اب بن گیا ہو مجبوری، منہ کی درگندھ کی وجہ سے لوگ بنا رہے ہو دوری،
ठंडा गर्म खाने पर हो दर्द या सड़न हो मसूड़ों पर, दांतों की हर तकलीफ को दूर करेगा शमा टूथ पाउडर। शमा टूथ पाउडर जो तंबाकू के दाग और मुंह की दुर्गंध मिटाए, दर्द में दे आराम, जो दांतों को मजबूत बनाए, शमा टूथ पाउडर है उसका नाम। तो रोजाना शमा टूथ पाउडर आजमाओ, खुल के जियो, खुल के मुस्कुराओ।